بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک تخصص فی الحدیث سال اول کتاب مناہج المحدثین العامہ والخاصہ شیخ علی نائف بقائی کی اس کا لیکچر نمبر آج 7 ہے اور آج کا موضوع ہے طرق تحمل طرق ادا اور مناہج التعبیر عنہا، روایت کو حاصل کرنے، روایت کو بیان کرنے اور پھر اس کو تعبیر کرنے کے مناہج کیا ہیں، یعنی حدیث کی اخذ و روایت کے 8 طریقے اور ان کی اصطلاحات۔ یعنی محدثین نے روایت حدیث کو 8 طریقوں میں اور روایت اور اخذ کو 8 طریقوں میں قسم کیا۔ طرق التحمل والادا الثمانیہ، تحمل اور ادا کے 8 طریقے ہیں محدثین کے ہاں حدیث مبارکہ کو حاصل کرنے، تحمل اور اسے آگے منتقل کرنے یعنی ادا کے کل 8 بنیادی طرق طے شدہ ہیں۔ ان تمام طرق کی اپنی مخصوص شرائط اور التزام کے سیغے ہیں۔ پہلا ہے سماع، دوسرا ہے القراءت، اسے عرض بھی کہتے ہیں۔ سماع یعنی شیخ سے سننا، قراءت شیخ پر پڑھنا، اجازہ شیخ سے اجازت، المناولہ، المقاتبہ، اعلام الشیخ، الوصیہ اور الوجادہ، یہ 8 طریقے ہیں تحمل اور ادا کے۔ الطریق الاولی السماع من الشیخ، پہلا طریقہ جو ہے وہ سماع من الشیخ ہے۔ السماع یعنی سماع کی صورت اور حقیقت، شیخ کا اپنے الفاظ میں حدیث بیان کرنا اور شاگرد سن کر تحریر کریں یا صرف سماعت کریں، اس کو سماع کہتے ہیں، سماع کہتے ہیں۔ املا، شیخ کا اپنے حافظے یا کتاب سے املا کرانا۔ دوسرا ہے تحدیث، بغیر املا کے شیخ حدیث سنائے۔ سماع محدثین کے نزدیک تحمل کے سب سے اعلی درجہ ہے، سب سے بلند مقام سماع ہے، سماع شیخ۔ سماع ادا کے مخصوص سیغے، یعنی راوی جب سماع کے بعد آگے روایت کرے تو ان الفاظ سے تعبیر کر سکتا ہے۔ جماعت کے لیے سمیتو یا حدثنا، اور تنہا سماع کی ہو شیخ سے تو اسے کہے حدثنا، یہ مطلب کہ اس راوی نے شیخ سے سماع کی، یہ سماع کے الفاظ ہیں۔ صحابہ کرام اور سماع، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا طریقہ، صحابہ کرام نے غالباً تمام احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سماع کے ذریعے ہی حاصل کی، پھر آپس میں ایک دوسرے سے سنا۔ قال البخاری قال ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو الصادق المصدوق، یہ سماع کی ایک روایت ہے۔ اسی طرح شقیق کی روایت میں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمۃ، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کلمہ سنا، یہ پہلا طریقہ ہے۔ الطریق الثانیہ القراءۃ علی الشیخ، دوسرا ہے قراءۃ علی الشیخ۔ قراءت کو العرض بھی کہتے ہیں۔ اس کی تعریف، شاگرد خود شیخ کے سامنے پڑھے یا کوئی دوسرا پڑھے اور شاگرد سن رہا ہو جبکہ شیخ اپنے حافظے یا کتاب سے تصحیح و تصدیق کر رہا ہو۔ اکثر محدثین اس کو عرض بھی کہتے ہیں، یعنی پیش کرنا کا نام دیتے ہیں، جیسے قاری مقری پر قرآن کا دور کرتا ہے۔ قراءت کی شرعی حیثیت، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے استدلال فرمایا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے احکامات پڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تائید فرمائی، یعنی انہوں نے حضور سے جب احکامات لیے تو پھر یہ عرض کیا
اللہ آمرو کا ان تصلی صلوات، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا نمازیں پڑھنے کا؟ قال نعم، تو حضور نے شرف فرمایا ہاں۔ فہذ ہی قراءۃ علی النبی، تو یہ امام بخاری نے فرمایا کہ یہ قراءۃ علی النبی ہے۔ تو شیخ تصدیق کرے تو اس کو قراءۃ علی الشیخ کہتے ہیں۔ دوسرا ہے سما اور قراءت کے سیغوں کے درمیان موازنہ۔ قراءت کے سیغے کیا ہیں؟ قراءت کے لیے کہنا جائز ہے قرأت علی فلان، یا قری علی فلان وانا اسمع، یا حدثنا قراءۃ علی، یہ الفاظ ہوں گے۔ اطلاق میں اختلاف، کیا قراءت کے میں مطلق حدثنا اور اخبرنا کہنا جائز ہے؟ تو ابن مبارک، احمد اور نسائی فرماتے ہیں کہ منع ہے، اور جواز کے قائل ہیں حجازی، کوفی، امام مالک اور بخاری، اور تفریق کرتے ہیں امام شافعی اور امام مسلم، وہ کہہ رہے ہیں کہ حدثنا سما کے لیے اور اخبرنا قراءت کے لیے، یہ اختلاف اور اس میں تطبیق ہے۔ افضلیت اور مرتبہ، جمہور اہل مشرق کے نزدیک سما من الشیخ افضل ہے، جبکہ بعض مالکیہ اور ابن ابی ذئب نے قراءت علی الشیخ کو مساوی یا راجح قرار دیا ہے سما علی الشیخ، سما من الشیخ سے۔ تیسرا طرق ہے الطرق الثالثہ الاجازت، اجازت روایت، اجازت کی تعریف اور پس منظر، بغیر سماعت اور قراءت کے کسی کو اپنی مرویات یا کتب کی روایت کی اجازت دینا اسے اجازہ کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر نور الدین عطر کی تعریف، محدث کا طالب علم کو یہ اجازت دینا کہ وہ اس سے کوئی حدیث یا کتاب روایت کرے بغیر اس کے کہ اسے سنا ہو یا پڑھا ہو، اسے قراءت اجازت کہتے ہیں۔ ضرورت، جب کتب تدوین ہو گئیں اور نسخے پھیل گئے تو ہر کتاب کا مکمل سماع دشوار ہو گیا، چنانچہ علماء نے اجازت روایت کا سلسلہ جاری کیا۔ اجازت کی اہم اقسام اور ان کے احکام، یہاں پر 5 اقسام اس کی بیان کی گئی ہیں۔ پہلی ہے معین لمعین، یعنی معین شخص کے لیے معین کتاب کی اجازت، جیسے اجزت کا کتاب صحیح البخاری، کتاب صحیح للبخاری، یہ بالاجماع صحیح اور اعلیٰ قسم ہے، یعنی کسی ایک شخص کو ایک کتاب کی مخصوص کتاب کی اجازت دینا۔ دوسرا ہے معین شخص کو غیر معین اجازت دینا، یعنی اجزت کا مسموعاتی، میں اپنے تمام روایات اور مسموعات کی تجھے اجازت دیتا ہوں، تو جمہور کے ہاں یہ بھی صحیح ہے۔ تیسری ہے عام لوگوں کے لیے اجازت، جیسے اجزت للمسلمین کہ میں نے مسلمانوں کو اس کی اجازت دی، یا لیاہل زمانی اپنے زمانے کے لوگوں کو اجازت دی، تو اس میں اختلاف ہے، اور عند البعض یہ بھی صحیح ہے۔ چوتھی قسم یہ ہے معدوم کے لیے، جو پیدا ہی نہیں ہوا اس کو دینا کہ میں اپنے روایات کو اپنی آنے والی اولاد کی اجازت دیتا ہوں، تو یہ اجازت جو ہے یہ باطل ہے، کہ اجزت لمن یولد لفلان، کہ میں فلاں کی اولاد کو جو ابھی پیدا نہیں ہوئی اس کو اجازت دیتا ہوں، یہ بات باطل ہے، البتہ طبعاً ہو تو یہ جائز ہے۔ پانچویں ہے اجازت المجاز، یعنی اجزت لک ما اجیز لی، کہ میں تجھے اجازت دیتا ہوں اس کی جس کی مجھے اجازت ہے، تو یہ صحیح اور معمول بھی۔ تو یہ 2 قسمیں جو ہیں اجازت کی، اس میں اختلاف ہے، اور 3 قسمیں جو ہیں وہ جمہور کے ہاں صحیح ہے اجازت کی۔ پہلی 2 اور 5ویں درست ہیں، اور تیسری اور چوتھی میں اختلاف ہے۔ الاجازت، اجازت کے قواعد اور اہم تنبیہات، یعنی ضوابط اور تنبیہات۔ اجازت، اصل نسخے کی تصحیح، اجازت کے ذریعے روایت صرف اسی صورت جائز ہے جب طالب علم کا نسخہ شیخ کی اصل یا صحیح مقابل شدہ نسخے کے مطابق ہو۔ ملیح اور اہل علم شیخ، اجازت دینے والا مجیز خود اہل علم ہو اور اسے علم ہو کہ وہ کس چیز کی اجازت دے رہا ہے۔ شیخ عبد الحی الکتانی کا تنبیہ، اجازت صرف روایت کا اذن ہے، یہ انسان کو محض کاغذی اجازت نامے سے
عالم یا محدث نہیں بناتی، یعنی اجازت سے بندہ عالم اور محدث نہیں بن جاتا۔ استغلال سے بچاؤ، علم حدیث کی عزت اور وقار کو برقرار رکھا جائے اور بغیر طلب اور محنت کے صرف اجازت جمع کرنے کا شغل نہ بنایا جائے۔ الطریق رابعۃ والخامسہ، چوتھا اور پانچواں طریقہ ہے المناولہ والمکاتبہ، چوتھا مناولہ ہے اور پانچواں مکاتبہ ہے۔ مناولہ کہتے ہیں کتاب تھمانا، کتاب دے دینا۔ شیخ اپنی اصل کتاب شاگرد کو دے کر کہے یہ میری روایت ہے، اگر ساتھ اجازت ہو تو مناولہ مقرون بالاجازت کہلاتا ہے، اور یہ سب سے قوی مناولہ ہے۔ یعنی ایک یہ ہے کہ کتاب دے دے، دوسرا یہ کہ کتاب دے کر اجازت بھی دے، تو یہ قوی ہے۔ پانچواں ہے المکاتبہ، تحریر کر کے بھیجنا۔ شیخ اپنے ہاتھ سے یا کسی سے حکم دے کر حاضر یا غائب شاگرد کے لیے احادیث لکھے، اگر ساتھ اجازت ہو تو یہ سماع اور قرات کے بعد سب سے قوی طریقہ ہے۔ آگے ہے طرق اعلام، چھٹا، وسیع ساتواں اور وجادہ آٹھواں۔ اعلام الشیخ، شیخ شاگرد کو بتائے کہ یہ کتاب میری فلاں شیخ سے مسموع ہے، سنی ہوئی ہے، لیکن صراحتاً روایت کی اجازت نہ دے۔ محدثین میں اس کی روایت پر اختلاف ہے، کہ یعنی شیخ کا اپنے شاگرد کو بتا دینا کہ یہ جو میری کتاب ہے میں نے فلاں شیخ سے سنی ہے، تو کیا اس سے شاگرد کو بھی سماع ہو جائے گا؟ اس میں اختلاف، یعنی روایت کی اجازت مل جائے گی، اس میں اختلاف۔ ساتواں ہے وصیت بالکتابت، شیخ سفر یا وفات کے وقت اپنے کتابوں کی کسی شخص کے لیے وصیت کر جائے تو صحابہ و تابعین کے ہاں اس کا کثرت سے رواج تھا۔ وجادہ، پانا، کسی معروف شیخ کی خط میں لکھی ہوئی کوئی حدیث بغیر سماع اور اجازت کے پا لینا، تو اس کے لیے صیغہ ہوگا وجدت بخط فلاں، میں نے فلاں کے خط میں یہ پایا۔ تو یہ جو ہے وہ آج ہمارا پریزنٹیشن تھا 7ویں لیکچر کا۔ اب آتے ہیں ہم متن کی طرف۔ جی، اب آتے ہیں متن کی طرف۔ یہ ہے آج الفصل الرابع، باب اول کی، اور اسی کے ساتھ آج یہ باب اول ختم ہو جائے گا اور باب دوم کے آغاز ہو۔ فصل رابع باب اول کی ہے طرق التحمل والادا و مناہج التعبیر عنہا، روایت کو اخذ کرنا اور ادا کرنا اور اس کے پھر بیان کرنے کے، تعبیر کرنے کے طریقے کیا ہیں محدثین کے۔ تو مناہج المحدثین تحمل اور ادا میں 8 طریقے ہیں، جیسے ہم نے پریزنٹیشن میں پڑھا۔ پہلا طریقہ ہے السماع من الشیخ، اور اس کی صورت یہ ہے کہ شیخ کے لفظ ہوں اور طالب علم یا تو املا کرے، جب کہ وہ املا کر رہا ہو تو یہ لکھے، یا وہ دوسروں کو املا کر رہا ہے من غیر املا، یعنی بغیر املا کے وہ حدیث بیان کرے اور یہ طالب علم سنے، تو اسے کہتے ہیں سماع من الشیخ۔ یعنی شیخ لکھوائے تو بھی سماع من الشیخ ہے، اور شیخ بیان کرے اور شاگرد سنے، یہ بھی سماع من الشیخ ہے۔ اور کبھی ان پر املا کراتا ہے اور کبھی بغیر حافظے سے بیان کرتا ہے، یا پھر ان پر جو ہے وہ انہیں کتاب سے جو ہے وہ حدیث کو بیان کرتا ہے، تو یہ سماع من الشیخ۔ تو یہ طریقہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ حدیث میں اکثر تھا، کثیر تھا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سنتے تھے، یا آپس میں ایک دوسرے سے سنتے جو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوتا۔ اور اب سامع جب شیخ سے سنے گا تو اپنے سماع کو وہ لفظ سمیتوں سے اور حدثنا سے بیان کرے گا۔ امام بخاری نے اس کو بیان کیا کہ قال ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدثنا رسول اللہ، ابن مسعود نے فرمایا کہ ہمیں حدیث بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبکہ وہ صادق اور مصدوق۔ اور شقیق بن عبداللہ، شقیق روایت کرتے ہیں عبداللہ سے، یہ بھی عبداللہ بن عمر ہے، عبداللہ بن مسعود ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ تعالی وسلم کلمۃ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کلمہ سنا۔ اور جب شیخ سے راوی اکیلا سنے تو پھر اسے حدثنی کہنا چاہیے۔ بعد کل مستحسن، یہ سارے
مستحسن ہے، اور متاخرین ان اصطلاحات کی رعایت کرتے ہیں، اگرچہ متقدمین کے ہاں استعمال ہو زیادہ سمیت و حدثنا اخبارنا انبانا وغیرہ ذالک سماع شیخ کے لیے، اور اہل علم میں اعتبار لغت کے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، مگر یہ کہ متاخرین نے سماع اور تحدیث اور سماع من الشیخ میں کو یعنی سماع یعنی سمیتو اور تحدیث حدثنا کو اس کو خاص کیا ہے سماع من الشیخ کے ساتھ، وخصصوا الاخبار اور اخبرنا اور انبانا اس کا بیان انشاءاللہ آگے آئے گا جب وہ احوال تحمل کو الگ کریں گے تو اس وقت کریں گے۔ تو اصطلاحات متاخرین کی رعایت کرنا ضرورت پیش آئی تاکہ خلط ملط نہ ہو جائے، اور یہ حقیقت عرفیہ جو ہے وہ بن گئی، جیسا کہ امام ابن حجر اسقلانی نے فرمایا۔ دوسرا طریقہ ہے قراءۃ علی الشیخ کا، اس کی صورت یہ ہے کہ طالب علم حدیث پڑھے شیخ پر، حدیث شیخ اللہ شیخ یعنی حدیث شیخ کی ہی اور اسی پر پڑھے، یا کسی اور کی غیر شیخ کی اور شیخ پر پڑھے، یا شیخ نے کسی اور پر حدیث پڑھی غیر شیخ علیہ اور طالب علم اس کو سن رہا تھا، وقد یقرأ طالب من حفظہ غائبا والشیخ یسمع، اور کبھی طالب علم اپنے حافظے سے پڑھتا ہے اور شیخ اس کو سنتا ہے، یا طالب علم کتاب سے پڑھتا ہے اور شیخ اس کو سن رہا ہوتا ہے، تو ان دونوں صورتوں میں قد یکون الشیخ حافظا لما یسمعه من الطالب وقد یکون ممسکا بالاصل وینظر، کبھی حافظ شیخ جو ہے نا اپنے حافظے سے شیخ طالب علم کی روایت سنتا ہے، اور کبھی اس کو اصل کے ساتھ ملاتا ہے، اس سے نظر و فکر کرتا ہے۔ امام ابن صلاح نے فرمایا اکثر محدثین قراءۃ علی الشیخ کو عرض کا نام دیتے ہیں، جس طرح قاری جو ہے وہ اپنے شیخ پر قرآن پیش کرتا ہے یعنی مقری پر، اسی طرح یہاں پر بھی ہے۔ تو اس کا قراءۃ علی الشیخ کا ثبوت امام بخاری سے ہے، آپ نے فرمایا کہ بعض نے قراءت علی العالم کو کا حدیث دمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اخذ کیا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی کہ اللہ آمرک ان تصلی اربع صلوات، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ 5 نمازیں پڑھی جائیں، قال نعم، تو حضور نے فرمایا ہاں، تو امام بخاری نے فرمایا حاذہ قراءۃ علی النبی، تو یہ قراءت علی النبی ہے، تو یوں قراءت علی الشیخ جو ہے وہ ثابت ہوئی کہ طالب علم شیخ پر پڑھے اور شیخ اس کی تصدیق کرے۔ وَيُعَبَّرُ عَنِ الْقِرَاءَةِ عَلَى الشَّيْخِ بِقَوْلِهِمْ، اور قراءت علی الشیخ کے جو صیغے ہوں گے وہ ہوگا قرأت علی فلان، میں نے فلاں پر پڑھا، او قرئ علی فلان، یا فلاں پر پڑھا گیا، وَأَنَا أَسْمَعُ، میں سن رہا تھا، فَأَقَرُّ بِهِ وَهَاتَانِ أَجْوَدُ الْعِبَارِ، یہ زیادہ اچھی عبارت ہے، اور یہ بھی جائز ہے یقول حدثنا قراءۃ علیہ ونحو ذلک، اور کیا قراءت علی الشیخ میں مطلق حدثنا کو بغیر قراءت اور بغیر اخبار کے بیان کرنا جائز ہے؟ نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ امام نووی نے فرمایا کہ مطلقاً حدثنا کا اور اخبرنا کا اطلاق قراءت کرنے میں، اس میں امام عبداللہ بن مبارک، یحییٰ بن یحییٰ لیثی، احمد بن حنبل اور امام نسائی وغیرہ نے اس کو منع قرار دیا، اور ایک گروہ نے اس کو جائز قرار دیا علماء کے، اور وہ ہیں جی علماء حجازیین اور کوفیین، اور امام زہری کا قول، امام مالک اور سفیان بن عیینہ، یحییٰ القطان اور دیگر متقدمین، اور یہی مذہب امام بخاری اور ایک جماعت محدثین کا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے بھی یعنی قراءت علی الشیخ کے لیے بھی سمیت فلانا کہنا جائز۔ اور تیسرا مذہب جو ہے اس بارے میں وہ یہ ہے کہ اخبرنا کا اطلاق جائز ہے لیکن حدثنا کا اطلاق جائز نہیں ہے، یہ مذہب شافعی اور اصحاب شوافع کا ہے، اور یہی مذہب امام مسلم صاحب مسلم کا ہے اور جمہور اہل مشرق کا ہے۔ اور محمد بن حسن جوہری مصری نے کہا کہ یہ اکثر اصحاب الحدیث کا مذہب ہے جن جو شمار میں نہیں آتے، گویا کہ یہ محدثین کے ہاں شائع اور رائج ہے، اور گویا یہ ان کی اصطلاح بن گئی ہے کہ اخبرنا کا اطلاق قراءت علی الشیخ میں جائز ہے لیکن حدثنا کا اطلاق جائز۔ تو یہ دو طریقے
سماع من الشیخ اور قراءت علی الشیخ یہ تحمل یہ روایت کے اعلیٰ ترین طریقوں میں سے ہیں، اور ان میں سے افضل کون سا ہے محدثین کے ہاں؟ امام نبوی فرماتے ہیں کہ اختلاف ہوا کہ ان میں سے افضل و اعلیٰ کون سا ہے، سماع یا سماع من الشیخ یا؟ تو امام ابو حنیفہ سے اور امام ابن ابی ذئب وغیرہ سے روایت کی گئی کہ قراءت علی الشیخ جو ہے یہ افضل ہے، اور یہ امام مالک سے مروی ہے۔ اور رویہ عن مالک وغیرہ انہما سوا، اور امام مالک سے یہ بھی روایت ہے کہ یہ دونوں برابر ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ انہ مذہب علماء الحجاز والکوفہ ومالک واصحاب وشیاخہ من علماء المدینہ ومذہب البخاری وغیرہ۔ اور یہ بھی روایت کیا گیا کہ یہی مذہب جو ہے وہ حجاز مقدس کوفہ کے بڑے علماء کا، امام مالک اور ان کے اصحاب مالکیہ کا، اور مدینہ کے علماء اشیاخ کا، بزرگوں کا، اور بخاری وغیرہ کا بھی یہی مذہب ہے جی۔ لیکن دوسرا مذہب صحیح یہ ہے کہ سماع من الشیخ جو ہے اس کو ترجیح حاصل ہے، اور ایک قول یہ ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ جمہور اہل مشرق کا قول ہے۔ ممکن ہے کہ ہم کہیں کہ یہ اختلاف الخلاف یسیر، یہ معمولی اختلاف اس لیے کہ امام ابو حنیفہ کا اور امام مالک کا قول جو ہے وہ فی حال کون طالب اہلا للتمییز والتدقیق وترجیح ھذا لا یظن فیہ خلاف، یہ جو ہے وہ طالب علمی کی حالت میں ہے کہ وہ جب وہ اس کا اہل ہو اس کو جو ہے وہ ترجیح حاصل۔ الطریق ثالثہ الاجازت، تیسرا طریقہ جو تھا وہ اجازت کا تھا، اور اجازت یہ ہے کہ بغیر قرات کے اور بغیر سماع کے روایت کرنا۔ تو علماء نے اس پر اعتماد کیا ہے، جو کہ جب تصانیف کتابوں کی ہو گئی تو پھر علماء نے اس کو تسلیم کیا، جیسے شیخ نور الدین عطر کا بیان کیا کہ اجازت جو تھی محدث کی طالب علم کے لیے کہ وہ اس کی حدیث کو یا کتاب کو روایت کرے بغیر اسے سنے یا بغیر اس کے قرات کرے، بائیں طور کے اسے کہنا کہ میں نے تجھے اجازت دی، یا میں نے تیرے لیے اپنی مرویات جیسے بخاری کو اجازت دی، یا کتاب الایمان ایمان صحیح مسلم سے اجازت دی، تو بس وہ اس سے روایت کر سکتا ہے۔ یہ جمہور اہل علم کے ہاں اس کا جواز ہے۔ اب یہاں پر خطیب بغدادی سے کچھ نقل کریں گے۔ ہاں، مصنفین نے اس فن میں کافی استدلال کیا، اور اس کے اجازت کا جو ہے وہ جواز انہوں نے نکالا، اس لیے کہ کتابیں تدوین ہو گئی ہیں، اور اب جو ہے وہ پوری کتابوں کو پڑھنا مشکل ہو گیا، لہذا اس لیے عالم کے لیے مشکل ہے کہ ساری کتابیں کو پڑھے، اس لیے اجازت کی جو ہے وہ اجازت یا پوری کتاب کی اجازت جو ہے وہ دے دی گئی۔ خطیب بغدادی نے یہاں پر فرمایا کہ ان الاصل فی صحت الاجازت حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم المذکور فی المغازی، اس بارے میں اصل جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو مغازی میں ہے، جس کو عبداللہ بن جہش نے جو ہے وہ نقل کیا، فخاتمہ ودفعہ الیہ، اور اس پر مہر لگائی، ان کی طرف روانہ کیا، اور جب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ نحلہ کی طرف روانہ ہوئے، اس میں فرمایا لا تنظر فی الکتاب حتی تسیر یوم، لا تنظر فی الکتاب ثم انظر فیہا، کتاب کو اس وقت تک نہیں پڑھنا جب تک 2 دنوں کا سفر نہ کر لو، پھر جا کے پڑھنا۔ تو یہ اس سے الاجازت کی ہو گئی کہ جو کچھ تحریر کی تھی حضور نے عبداللہ بن جہش کے لیے وہ انہوں نے 2 دنوں کے سفر کے بعد اس کو پڑھا۔ امام ابن حجر کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، اور میں نے اس کے 2 طرق جو ہے پائے، ایک ابن اسحاق کی مغازی میں عن یزید بن رومان اور ابو یمامہ کے نسخے میں شعیب عن زہری وکلاہما عن عروہ بن زبیر، اور دوسرا جو ہے وہ طبرانی میں ہے جندب البجلی، اور یہ اسناد حسن ہے۔ پھر میں نے اس کا شاہد پایا حدیث ابن عباس، طبری نے تفسیر میں اس کو ذکر کیا، تو گویا مجموع کے اعتبار سے یہ حدیث صحیح ہے، یہ صحیح۔ اب طرق اجازت کو تعبیر کیسے کریں گے؟
اجازت سے، تو متاخرین کے ہاں جو اجازت ہوگی اسے کہیں گے انبانا، اسی طرح ان کی اصطلاح ہے۔ اور فَإِنْ قَالَ أَنْبَأَنَا إِجَازَةً فَهُوَ أَحْسَنُ، اگر انبانا اجازتاً کہا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور بعض نے کہا کہ اخبرنا فلان اذنن، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، او فیما اذن لی، یا فیما اجاز اجازنی، یہ عبارت بھی تحمل بالاجازت کی اعتبار رکھتی ہے۔ پھر اجازت کی چند اقسام ہیں، اور بعض نے ان کو نو میں تقسیم کیا ہے، 9 اقسام بنائی ہیں۔ پہلی ہے کہ معین کے لیے معین کی اجازت ہو، جیسے میں نے تجھے کتاب فلانی کتاب کی اجازت دی۔ دوسری یہ ہے کہ معین کو غیر معین کی اجازت ہو، میں نے تجھے اپنی ساری مسموعات سنی ہوئی کتابوں کی اجازت دی، روایات کی۔ تیسری یہ ہے کہ غیر معین کو وصف عموم کے ساتھ اجازت دی، جیسے میں نے تمام مسلمانوں کے لیے کو اجازت دی یا اجازت عامہ دی۔ چوتھی یہ ہے کہ اجازت مجہول ہو یا مجہول کے لیے اجازت ہو، اجازت مجہول کے لیے ہو یا مجہول کے ساتھ اجازت ہو۔ تو بہرحال مجہول کے لیے اجازت، اس کی مثال ہے کہ میں نے اجازت دی محمد دمشقی کو، جبکہ اس وقت محمد دمشقی کے نام کے بہت سارے لوگ ہیں، تو یہ اجازت مجہول ہے۔ اور اجازت بھی مجہول یہ ہے کہ میں نے فلاں کو کتاب سنن کی اجازت دی، اب سنن بھی بہت ساری ہیں، لہذا یہ جو ہے وہ چوتھی قسم۔ پانچویں قسم ہے اجازت دینا معدوم کو، اس کی 2 قسمیں ہیں، یعنی جو پیدا ہی نہیں ہوا معدوم ہے، کہ معدوم کو موجود کتابہ میں دی گئی، جیسے میں نے فلاں کو اجازت دی اور جو اس کی اولاد ہوگی اسے بھی اجازت دی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ صرف معدوم کو اجازت دی کہ میں نے جو فلاں سے پیدا ہوگا اسے اجازت دی۔ یہ پانچویں قسم ہے۔ چھٹی قسم جو ہے وہ اجازت ہے اس کو جس نے کسی طرح سے جو ہے وہ اس کو نہیں سنا، جیسے اجازت لک ان تروی عنی جمیع ما ارویہ او ساورا، میں نے تجھے اجازت دی اپنی تمام روایتوں کی جو میں نے روایت کی یا جو میں روایت کروں گا۔ ساتویں جو ہے وہ اجازت مجاز ہے، کہ میں نے اپنی تمام اجازت لی ہوئی روایتوں کی تجھے اجازت دی۔ آٹھویں جو ہے وہ شرط کے ساتھ معلق کرنا اجازت کو، جیسے میں اجازت دیتا ہوں اس کے لیے کہ جسے وہ چاہے، یعنی فلاں اگر چاہے تو میں اجازت دیتا ہوں۔ نویں یہ ہے کہ اجازت غیر اہل کو دینا، تو یہ اجازت سے معنی ہے، جیسے میں نے فلاں بچے کو اجازت دی جبکہ وہ تمییز ہوا لما یمیز۔ تو محدثین کے ہاں اجازت للغیر جو ہے نا، یہ شرط اس شرط کے ساتھ معتبر ہے کہ وہ حدیث کا اہل ہو۔ وہوا ما کان مالک رحمہ اللہ تعالی، اس کو امام مالک نے بیان کیا اور خطیب نے ان کو ذکر کیا کہ طالب علم جو ہے وہ اس کو اجازت نامے کو اصل کے ساتھ روایت کا موازنہ کرے تاکہ وہ گویا ایک ہی ہو جائے۔ پھر وہ جس کو اجازت دی گئی ہے مجیز بھی عالم ہو، اور وہ عالم فاضل اور ثقہ ہو، اور روایت میں بھی جو ہے وہ معروف ہو۔ اور پھر جسے اجازت دی جا رہی ہے وہ بھی اہل علم میں سے ہونا چاہیے، یہاں تک کہ علم کا غیر اہل میں دینا لازم نہ ہے۔ اور مقصود اجازت سے اباحت روایت ہے، اس سے یہ نہیں کہ وہ کتاب کا عالم ہو جائے گا میں اجازت سے، جیسے شیخ عبدالحی عبدالکبیر الکتانی نے کہا کہ انہوں نے امام ابو العباس احمد بن علی سعیدی کی کتاب بذل المناصح سے روایت کیا کہ بعض لوگ اجازت میں بہت گنجائش دیتے ہیں، خصوصاً محدثین، اور فمنہم بعض وہ ہیں جو پوری مجلس کو اجازت دے دیتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو پورے شہر کو اور اہل عصر کو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ اجازت معتبر ہوگی شرط کے ساتھ، تو جو اس کا اہل ہوگا وہ اسی کو حاصل ہوگی۔ ساری گفتگو جو ہے وہ نے کی ہے۔ فلہذا نحذر من تفلت کثیر علی الاجازت خوفا من سوء اغلاقیہ وقت کا سورہ هذا فی زماننا، لہذا ہمیں جو ہے وہ کثیر اجازت سے بچنا چاہیے، جیسے آج کل کے زمانے میں
تیسرا طریقہ تھا۔ چوتھا ہے مناولہ۔ مناولہ یہ ہے کہ شیخ طالب علم کو کوئی کتاب دے اور کہے کہ اس میں اس کی شیخ کہے کہ میری اس میں روایات ہے۔ اور مناولے کی دو قسمیں، اس میں ساتھ اجازت بھی دے دے کہ یہ اس میں میری حدیثیں اور تمہیں اس کی اجازت ہے، تو اس کی چند صورتیں ہیں۔ مقرون بالاجازت ما تمکین ہوگا، یہ نسخہ بھی درست ہو، اصل کو فرع کے ساتھ مقابل کیا گیا ہو، یہ میری روایتیں ہیں فلاں سے، تم انہیں روایت کرو، یا میں نے تمہیں اجازت دی، یا تمہارے پاس یہ ملکن موجود ہیں یا تم ان سے کاپی کر لو وغیرہ۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اجازت تو ہو لیکن کتاب کو ویریفائی نہ کیا گیا ہو، ثم یمسکہ شیخ عندہ، اس بارے میں اگر اس کو یہ شیخ کی کتاب مل جائے یا وہ موازنہ کر لے تو پھر اس کے لیے اجازت درست۔ تیسری صورت یہ ہے کہ شیخ کتاب دے، بس شیخ اس میں فیتعمل شیخ وہو عارف متیقن ثم یعید، پھر کہے کہ یہ میری حدیث ہے، یہ میری روایت ہیں، تو اس کے لیے اجازت جائز ہے۔ امام نبوی فرماتے ہیں کہ کئی ایک علماء حدیث نے اس کو عرض بھی کہا ہے، یہ قرات علی الشیخ کی طرح ہے تو یہ عرض ہے، اس لیے اس کو عرض المناولہ کہا جاتا ہے جیسے عرض القرات ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ طالب شیخ سے کوئی کتاب طلب کرے کہ یہ طالب علم شیخ کو کوئی کتاب دے اور کہے کہ ھذا روایت کا فنا بنی فاجز فیجیب الی ذلک، تو اب اس کے لیے وہ روایت کرنی چاہیے۔ امام بخاری نے یہاں پر نقل کیا ہے کہ بعض اہل حجاز جو ہے وہ مناولہ کی دلیل بناتے ہیں اس حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب آپ نے امیر سریہ کو خط لکھا، یعنی لشکر کے سردار کو، فرمایا کہ لا تقرأ حتی تبلغ مکان کذا و کذا، اس کو نہیں پڑھنا جب تک فلاں فلاں جگہ پہ نہ پہنچو، جب وہاں پہنچے تو پھر پڑھا اور حضور کے امر کی لوگوں کو خبر دی۔ ابن حجر نے فرمایا کہ یہ حدیث دلالت کر رہی ہے کہ یہ مناولہ ایک کتاب ہے، اور اس لشکر کے امیر نے اپنے لشکریوں پر اس کو پڑھا تاکہ کریں، تو اس میں کتابت کا معنی بھی پایا جا رہا ہے اور مناولہ بھی پایا جا رہا ہے۔ دوسری قسم مناولے کی وہ ہے جو اجازت سے خالی ہے، اس کی صورت یہ کہ شیخ طالب علم کو کتاب دے دے اور صرف کہے کہ یہ میری حدیثیں ہیں، یہ میری سماع ہے، اور اس کو روایت کی اجازت نہ دے۔ تو اب مناولہ کو اخبرنا اور حدثنا کے ساتھ بیان کرنا متأخرین کی اصطلاح میں ہے اخبرنا او حدثنا فلان مناولتاً او اجازتاً، اور اخبرنا یا حدثنا اجازتاً بھی کہہ سکتے ہیں، اور اخبرنا مناولاً او اذنا او فی اذنہ او فیما اذن لی او فیما اطلق لی روایتہ او اجاز لی فلان او اجازنی قضا او ناو، اس طرح کے الفاظ کہے جا سکتے ہیں۔ اور خطیب بغدادی نے فرمایا کہ کئی ایک اسلاف مناولہ کرتے تھے اور یوں کہتے ہیں کہ آتانی فلان او دفع الیہ کتاب، تو یہ بھی اسی کے مشابہ ہے اور ہم اس کو پسند کرتے ہیں۔ پانچواں طریق جو ہے وہ مکاتبہ ہے، اور مکاتبہ یہ ہے کہ شیخ حدیث کوئی کر یا کوئی کتاب جو ہے طالب علم کی طرف نے سوال کیا اور شیخ لکھ کر بھیج دے، تو اس کے ساتھ بھی جبکہ وہ شیخ کے خط سے ہو یا اس کے حکم سے ہو تو یہ مکاتبہ ہے۔ یہ بھی مقرون بالاجازت ہے اور ایک بغیر مجرد عن الاجازت ہے۔ اس میں بخاری نے مکاتبہ سے جو استدلال کیا وہ حدیث بخاری ہے۔ حضرت انس نے فرمایا کہ حضرت عثمان نے مصاحف یعنی مصحف لکھے ہوئے یعنی قرآن مجید، اور پھر آپ نے مختلف صوبوں میں انہیں روانہ کیا۔ ابن عباس کی حدیث سے بھی تخریج کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کتاب کے ساتھ بھیجا اور حکم دیا کہ اسے بحرین کے بڑے یعنی سردار کو دیا جائے، تو یہ بھی مکاتبت میں اور یہ بھی حدیث ہے کہ نبی حضرت انس کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا یا ارادہ کیا تو ان سے کہا گیا کہ انہم لا یقرؤون کتابا مختوما الا کتابا مختوما، کہ وہ کوئی خط نہیں قبول نہیں کرتے جب تک اس پر مہر نہ ہو، تو پھر فاتخذ خاتما من فضة، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک انگوٹھی بنائی
جس کے نگینے پر یہ نقش تھا محمد الرسول۔ تو ان حدیث کی دلالت یہ ہے کہ مکاتبہ پر ہے بظاہر جیسا کہ ہم صحابی نے، لہذا مکاتبہ کی اصل جو ہے وہ قرآن۔ مستفاد یہ ہے، اس سے فائدہ یہ حاصل ہوا کہ قرآن مجید لکھ کر بھیجنا یہ صورت المکاتبہ ہے حضرت عثمان کی طرف سے، نہ کہ اس کا قرآن سے، یہ ان سے متواتر ہے۔ تو مکاتبہ کے ساتھ تحمل یعنی اخذ حدیث متاخرین کے ہاں اس طرح ہے، کاتبہ الیہ فلاں یا حدثنا فلاں بکذا او اخبرنی مکاتبۃ یا کتابۃ ونحو ذلک۔ تو بعض متقدمین نے اس پر بھی حدثنا اور اخبرنا کا بھی اطلاق کیا ہے فی التعبیر عن المخاطبہ۔ چھٹا طریق جو ہے وہ اعلام ہے، اور قاضی ایاز نے فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ شیخ طالب علم کو یہ خبر دے کہ یہ اس کی حاضر حدیث میں روایت ہے، کہ یہ حدیث اس کی روایت میں سے ہے، یا یہ کتاب اس کی سما ہے، دوسری نہیں۔ تو یا اس کو حکم دے یا اس طالب علم سے کہے کہ ہوا روایت کا او یقرأ علی ذلک ولا یمنع۔ تو قاضی ایاز کے بقول یہ بھی ہے کہ اس کے لیے ایک اور وجہ اور طریقے صحیح نقل اور عمل کے اعتبار سے پایا جاتا ہے کہ کثیر حدیث میں موجود ہے، اور ائمہ محدثین اور فقہائے کرام محققین کے ہاں یہ جائز ہے، اور ایک جماعت نے اس کو جائز قرار نہیں دیا۔ کہہ رہے ہیں کہ مع عدم تجویز روایت بالاعلام من غیر واحد من محدثین، کئی ایک محدثین نے اس کو قبول نہیں کیا مگر یہ کہ انہ یجب العمل بالاعلام اذا صح سندہ، مگر اس کے باوجود اگر شیخ اطلاع دے دے تو سند اگر درست ہو تو عمل کرنا واجب ہے۔ امام نووی اس پر فرماتے ہیں کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے جب اس کی سند درست ہو، اگرچہ اجازت درست نہیں ہوگی، اس لیے کہ عمل صحت کے لیے ہے، اجازت کے لیے نہیں۔ یعنی اس ایک کا اطلاع دینا سے عمل واجب ہو جائے گا، اجازت حاصل نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آگے وصیت ہے، وصیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ شیخ وصیت کرے کہ اس کی کتابیں اس کی موت کے وقت یا سفر کے وقت فلاں آدمی کو دے دی جائے۔ تو آپ میں بھی متقدمین جو ہے وہ اس کو اجازت پر کرتے ہیں کہ اس میں ایک طرح کا اجازت پائی جا رہی ہے، اور ایک وجہ سے یہ عرض المناولہ ہے۔ اور امام ابن صلاح نے جو ہے وہ اس کے جواز وصیت کو وعید جانا اور کہا کہ یہ وعید جداً ہے، کیونکہ یہ عالم کی غلطی ہے، یہ اس میں تعویل کی گنجائش ہے کہ وہ ممکن ہے کہ اس نے کتابیں پر سبیل وجادہ پائی ہوں، تو اس کی شرح جو ہے تو بہرحال تعبیر وصیت کو وصیہ کو روایت کرنے کا جو ہے وہ وہی حکم ہے جو اعلام میں کہا گیا ہے۔ آٹھواں ہے وجادہ۔ وجادہ یہ ہے کہ کوئی خط یا کتاب جو ہے وہ کسی معروف محدث کی پائے، اس کی تصحیح کرے، جبکہ اس سے ملاقات بھی نہیں ہے، سما بھی نہیں ہے، یا ملاقات ہے لیکن سما نہیں ہے، تو کہے کہ کتب ابی با کتب ابی و جدی بخط ایدی، یعنی باپ دادا نے اس کی طرف خط لکھا ہے، ان کے ہاتھوں سے پڑھا لکھا ہوا۔ وجدت او قرأت بخط فلان یا کتاب فلان بخط ہی، اس طرح کے یہ الفاظ ہیں۔ تو امام نووی فرماتے ہیں اس پر قدیم عمل جو ہے وہ چلا رہا ہے، اور یہ مرسل یعنی منقطع کے ایسے ہوگا، مگر یہ کہ جب اتصال کا کوئی شبہ آ جائے پھر اس میں اتصال مانا جائے۔ اب وجادہ کے ساتھ اتفاق ہے کہ روایت کرنا جائز نہیں ہے، لیکن عمل میں اختلاف ہے کہ عمل واجب ہوگا کہ نہیں۔ تو قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ ائمہ حدیث اور فقہ اور اصول کا عمل میں اختلاف ہوا کہ وجادہ والی حدیث جو پائی گئی کسی محقق کے پاس یا کسی اصول کی کتاب میں، باوجود اس کے کہ اس کو نقل کرنا جائز نہیں ہے، لیکن بڑے بڑے محدثین فقہا مالکیہ میں سے اور دیگر کہتے ہیں کہ اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے، اور امام شافعی سے اس کا جواز نقل ہے، اور ایک گروہ نے کہا کہ
ان کی تائید امام جوینی نے بھی کی اور ارباب تحقیق نے بھی. اس کی بنیاد مسئلہ عمل بالمرسل پر ہے. جس طرح مرسل حدیث پر عمل ہے اسی طرح وجادہ والی حدیث پر بھی عمل کے درمیان میں سند منقطع ہے. اور ابن کثیر نے اپنی کتاب علوم و اختصار حدیث میں اس وجادہ کے ساتھ عمل کے جواز کا قول کیا ہے اور کہا ہے کہ قد ورد فی الحدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ای خلق اعجب الینا ایمانا، کہ کون سی مخلوق ایمان کے اعتبار سے عجیب ہے. تو صحابہ کرام نے کہا کہ ملائکہ. میں کیسے کہ وہ تو اپنے رب کے ہاں ہیں، وہ کیوں نہیں مان لائیں گے. پھر کہا انبیاء، کہا وہ تو صاحب وحی ہیں، ان پر وحی آتی ہے. پھر صحابہ بولے ہم، کہا نہیں تم تو ایمان لاتے ہو جبکہ میں تمہارے، تم کیوں نہیں ایمان لاتے جبکہ میں تمہارے وہاں پہ موجود ہوں. تو پھر لوگوں نے عرض کیا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا ایسی قوم جو میرے بعد آئیں گی، وہ صحیفوں میں لکھی ہوئی شریعت پائیں گے، وہ ایمان لائیں گے. تو امام ابن کثیر نے کہا کہ یہ حدیث شرح کرنا حدیث بسنادی مطلب شرح بخاری، تو اس سے جو ہے وہ پایا کہ جن کا ایمان عجیب ہوگا وہ کتابوں میں لکھا ہوا پائیں گے. تو کتابوں میں لکھا ہوا پانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ایک تو تعریف ہے اور دوسرا یہ کہ وجادہ جو ہے وہ قابل ہے. تو یہاں تک جو ہے وہ یہ ساری بحث ہو گئی. تحمل ادا کے لیے جو الفاظ ہیں تو شیخ نور الدین اتر اس میں فرماتے ہیں کہ یہ اصطلاحات جو ہے وہ اس علم کی بنیادی احساسات میں سے ہیں اور یعنی معرفت قبول و مردود کے لیے ہیں، اس لیے ان کا لحاظ رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے. تو یہ آج کا ہمارا یہ پہلا باب جو ہے وہ اختتام. اب آگے جو بحث ہوگی وہ سند سے متعلق ہے، سند کے متعلق